کہانی تحقیق کے دیکھنے والے معزز ناظرین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہوں۔ ان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ بچپن کی بابت ایمان افروز روایات۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی نام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کام۔ علیک الصلاۃ علیک السلام۔ خدا تعالیٰ خالق الکل ہے۔ انسان عقل جتنی بھی ترقی کر لے، اس قادر متعلق ذات کے اشر اشیر تک بھی رسائی ممکن نہیں۔ جس طرح وہ ذات حیہ اور قیوم ہے، اسی طرح اس کی تمام صفات بھی ازلی اور ابدی ہے۔ انہیں صفات میں سے ایک صفت الہادی ہے، یعنی وہ ذات جو اپنے بندوں کو اپنی معرفت اور پہچان کے طریق دکھائے، یہاں تک کہ وہ اس کی ربوبیت کے اقرار کرنے لگے۔ پس خدا تعالیٰ نے اس دنیا کی رہنمائی کے لیے مختلف وجود منتخب کیے، جن کو انبیاء کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان انبیاء کو دنیا کے ہر خطے میں بھیجا اور ان کے ذریعے عوام کو جہاں اپنے معبود برحق کا راستہ بتایا، وہاں اخلاقی اور معاشرتی تعلیم سے بھی نوازا۔ پھر ان انبیاء کی تعلیم میں متواتر بتایا کہ جب آئندہ حالات خراب ہوں گے تو پھر خدا کا ایک اور برگزیدہ آ کر ان بیڑیوں سے قوم کو آزاد کر کے معبود برحق کے سامنے سربسود کروائے گا۔ یہ تعلیم ننگے نہ رہو اور بھوکے نہ رہو سے شروع ہوئی اور الیوم اکملت لکم دینکم بھی اس ذات کے بارے میں پر ختم ہوئی۔ پس آج کا مضمون بھی اس ذات کے بارے میں ہے جو رحمت للعالمین بن کر اس دنیا میں آئی اور دنیا کو واحد خدا کا راستہ بتا کر دین کو کامل کر گئی۔ آزاد تیرا فیض زمانے کی قید سے، برسے ہے شرک و غرب یہ یکساں تیرا کرم۔ تو مشرقی یا مغربی اے نور چشش جہاد، تیرا وطن عرب ہے نہ تیرا وطن عجم۔ ظہور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق سابقہ کتب میں پیش گوئیاں۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں کچھ بھی لکھنے سے قبل اس ذات کے اعلیٰ مقام و مرتبہ کی ذات تو وہ کامل ذات تھی جس کی آمد کا تو ہر کوئی منتظر تھا۔ اس کی مختلف مثالیں ہمیں سیرت سوانح کی کتب میں ملتی ہیں۔ اب پہلے مذہبی کتب کو دیکھیں تو وہاں تورات کی پہلی کتاب میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، دیکھ میں اس برکت دوں گا اور برومند کروں گا اور اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اس بڑی قوم بناؤں گا۔ پھر حضرت عیسیٰ کی آمد ہوئی اور انہوں نے بھی اپنے بعد آنے والے وجود کی پیشگوئی کرتے ہوئے فرمایا، جب باغ کا مالک آئے گا تو ان کی باغبانوں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، ان برے آدمیوں کو بری طرح ہلاک کر دے گا اور باغ کا ٹھیکہ اور آدمیوں کو دے دے گا جو موسم پر اس کو پھل دے۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے کتاب مقدس میں کبھی نہیں پڑھا کہ جس پتھر کا معمرو نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری طرف نظر میں عجیب ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہت تم سے لے لی جائے اور اس قوم کو جو اس کے پھل لائے دیں گے اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ پھر قدیم ایران کے مذہب زرتشت مت میں آپ کی آمد کی پیشگوئی تھی۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، جب ایسے کام ایرانی کریں گے یعنی شریعت پر عمل چھوڑ دیں گے اور ان میں ہر قسم کی بدیاں پھیل جائیں گی، تو عربوں میں ایک مرد خدا پیدا ہوگا جس کے ماننے والوں کے ہاتھوں سے ایران کا تاج اور تخت سلطنت اور قانون سب کا سب درہم برہم ہو جائے گا، اور جن کے سامنے سرکش اور جابر لوگ مغلوب ہو جائیں گے، اور وہ بت کدہ یا آتش کدہ کی بجائے خانہ آباد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کر کے اس کی طرف نماز پڑھیں گے اور اس کو اپنا قبلہ بنائیں گے۔ یعنی ریگزار عرب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعمیر کردہ جو عبادت خانہ ہے جس میں ستاروں کے بت رکھ دیے گئے، اس کی طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھیں گے۔
اور اس سے بت اٹھا دیں گے، اور وہ نبی عربی کے پیروں آتش کدوں کی جگہ لے لیں گے، یعنی ایران پر قابض ہو جائیں گے۔ مدائن اور اس کے نواحی علاقے تو اس بلغ اور مقامات مقدسہ پر قبضہ کر لیں گے، اور ان کا اشعار نبی کلام والا ہوگا اور اس کا کلام بلغ ہوگا۔ اس طرح ہندوؤں کی مقدس کتاب وید میں بھی پیشگوئی تھی۔ اے وے لوگو، غور سے سنو، بہت معزز اور تعریف کیا گیا وجود لوگوں کے درمیان آنے کو ہے۔ اس کو 60,000 90 دشمنوں کے درمیان قبول کروں گا۔ اس کی سواری 20 اونٹ ہوں گے، جن میں نر اور مادہ دونوں شامل ہوں گے۔ اس کی عظمت، مقام اور جلال آسمان تک پہنچے گا اور آسمان پر غالب آ جائے گا۔ اس کو مامارشی برزوق کی طرف سے سونے کے 10 ہار، سونے کے 100 سکے ہوں گے، اور 300 عربی گھوڑے دیے جائیں گے، اور 10,000 گائے دی جائے گی۔ اس جگہ وید میں ایک بہت تعریف کیے جانے والے رشی کی آمد کی خبر موجود ہے۔ وید میں اس کے لیے کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ وید میں اس کے لیے نارانشا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے بہت معزز یا بہت تعریف کیا گیا۔ گویا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ترجمہ ہے۔ پھر مذکور ہے کہ خدا اسے 60,000 سے زائد دشمنوں میں سے قبول کرے گا، یعنی اس کو بچائے گا۔ ہزاروں کی تعداد میں دشمن اس کی جان کے درپے ہوں گے، مگر خدا اس کو بچائے گا اور اس کی مقبولیت پھیلا دے گا۔ پھر آنے والے کے لیے بلند مقام کی طرف اشارہ ہے، جو آسمان تک بلند ہوگا اور اس پر چھا جائے گا۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم الشان اور سید الرسول ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اس لیے بابل میں بھی آپ کی آمد کو خدا کی آمد قرار دیا گیا ہے۔ بس یہ ان کی پیشگوئیوں میں سے چند ایک ہے، جن کا حوالہ اب میسر ہے۔ حالانکہ اس کے علاوہ اس دور میں کئی اور پیشگوئیاں بھی یقیناً تھیں، جس کے اشارے ہمیں دیگر واقعات سے ملتے ہیں۔ مثلاً جب کیسر نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط ملنے کے بعد ابو سفیان سے سوالات کیے تو اس کے آخر پر کہا، میں تو پہلے ہی جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والا ہے، لیکن مجھے گمان نہ تھا کہ وہ تم لوگوں میں سے ہوگا، اور اگر مجھے علم ہو کہ میں اس تک صحیح سلامت پہنچ جاؤں گا تو میں ضرور اس کی ملاقات کے لیے مشقت برداشت کرتا، اور اگر میں اس کے پاس ہوتا تو اس کے پاؤں دھوتا۔ بیعت العقبہ اولیٰ کے موقع پر بھی جب مدینہ کے افراد نے بیعت کی تو وہاں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مدینہ کے یہود کہتے تھے کہ ایک نبی آنے والا ہے، جس کے آنے سے ہماری بادشاہت دوبارہ قائم ہوگی۔ تو مہاجرین نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس سے پہلے ان نبی کو بیعت میں شامل ہو جائیں۔ طبقات ابن سعد میں مختلف یہودی علماء کا ذکر ملتا ہے، جنہوں نے مختلف الفاظ میں پیشگوئی کی طرف وہ نجات دہندہ نبی پیدا ہوگا۔ مثلاً جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس رات ایک یہودی تاجر نے قریش کی محفل میں کہا کہ آج رات تمہارے درمیان نبی پیدا ہوا ہے۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے جس پر کثرت سے بال ہوں گے، گویا کہ وہ گھوڑے کا عیال ہے۔ اگر ہم بالفرض ان روایات کو مسند نہ بھی سمجھے تو بھی حضرت صفیہ بنت حیہ بن اخطب کا وہ قول ہمارے لیے گواہی کا باعث ہے، جب انہوں نے اپنی والدہ اور چچا کو باتیں کرتے سنا کہ یہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو وہی جس میں نبوت کی تمام پیشگوئیاں پوری ہوتی ہیں، مگر ہم نے اس کو ماننا نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے قبولیت اسلام کے واقعے کو دیکھ لیں۔ آپ کو بھی اموریہ کے راہب نے یہی بتایا تھا کہ عرب کے ریگستان میں ایک نبی آنے والا ہے اور وہ کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ قبول کرے گا لیکن صدقہ کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے شامل سکو تو ضرور ملنا۔ بس یقیناً اور بہت سی ایسی باتیں اس عہد میں زبان زد عام ہوئی تھی جو بات کے مورخین نے ذکر نہیں کی، جن کو دیکھ کر اس وقت کے لوگ نبی کو پہچان رہے تھے۔ مضمون کو طوالت سے بچاتے ہوئے اگلے پہلو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ذات بابر
ببرکات، جس کی آمد کا نکارہ ازل سے بچ رہا تھا، اس کا بچپن کیسا گزرا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت رونما ہونے والے بعض واقعات۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت بھی ایسے واقعات ہوئے جو اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ایک ایسا وجود دنیا میں آنے والا ہے جس سے دنیا میں ایک تعبیر واقعہ ہوگا۔ اس کا پہلا واقعہ تو حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق ہے۔ سیرت النبی ابن ہشام اور نقوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 11 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ مختصراً ہم یہاں بھی قارئین کے لیے درج کرتے ہیں۔ جب عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کی جگہ 100 اونٹ ذبح کیے تو واپسی پر نبی اسد بن اللہ العزیٰ کی ایک عورت کے پاس سے گزرے جو ورقہ بن نوفل کی بہن تھی اور کعبہ کے پاس رہتی تھی۔ اس عورت نے جب عبداللہ کے چہرے کو دیکھا تو اس سے کہا کہ اے عبداللہ، کہاں جاتے ہو؟ میں تمہیں اتنے ہی اونٹ دوں گی جتنے تمہارے دفیہ میں ذبح کیے گئے ہیں، اگر تم میرے ساتھ تعلق قائم کرو۔ مگر حضرت عبداللہ نے انکار کیا اور اپنے والد کے ساتھ چلے گئے۔ وہ انہیں وہب بن عبد مناف کے پاس لے گئے۔ وہب جو کہ اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت عبداللہ کی شادی اپنی بیٹی آمنہ سے کر دی۔ حضرت آمنہ کے حمل کے بعد حضرت عبداللہ کا گزر اس ورقہ بن نوفل کی بہن کے پاس سے ہوا تو اس نے کہا، آج وہ نور تمہارے پاس نہیں ہے جو کل تھا، اس لیے اب مجھے تمہاری ضرورت نہیں۔ اس عورت کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے سن چکی تھی کہ اس قوم میں ایک نبی آنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیدا ہوئے تو میرے بدن سے ایک نور طلوع ہوا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے۔ الکبریٰ جلد اول صفحہ۔ جبکہ سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ یوں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب مجھے اس لڑکے کا حمل ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھ میں سے ایک نور نکلا جس کی روشنی سے سرزمین شام کی بصرہ نامی بستی کے محل مجھ پر روشن ہو گیا۔ اس واقعہ کا ذکر ایک حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہو اور اپنی ماں کا وہ رویا ہوا جو انہوں نے دیکھا کہ ان کے جسم سے ایک نور نکلا جس میں انہیں شام کے محلات نظر آئے اور انبیاء کی ماں کو اس طرح دکھایا جاتا ہے۔ نیز یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آمنہ کو آپ کی پیدائش سے قبل خواب میں کہا گیا کہ اس کا نام محمد رکھنا۔ مورخین نے کچھ اور واقعات بھی لکھے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے زمانے میں آسمان پر غیر معمولی کثرت کے ساتھ ستارے ٹوٹتے نظر آتے تھے۔ اسی طرح ایک روایات یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر مختون پیدا ہوئے۔ ولادت باسعادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت واقعہ اصحاب الفیل کے 25 روز بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اگست 517 کو یا ایک جدید اور غالباً صحیح تحقیق کی روح سے 9 ربیع الاول کے مطابق 20 اپریل 571 بروز پیر وقت صبح ہوئی۔ تب عرش مولا سے وہ نور کا تخت اترا، ایک فوج فرشتوں کی ہمراہ سوار آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے محلے سوق اللیل میں ہوئی اور آپ کی دائیاں کا نام شفا تھا، جو مشہور صحابی رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن بن عوف رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو خبر دی گئی جو کہ اس وقت خانہ کعبہ میں دعا کر رہے تھے۔ وہ آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھایا اور خانہ کعبہ لے جا کر اللہ کا شکر ادا کیا اور اعلان کیا کہ عبداللہ مرحوم کے بچے کا نام محمد رکھا گیا ہے۔ پھر واپس لے جا کر ماں کے سپرد کر دیا اور کہا کہ اس کے باپ کی جگہ مجھے ہی سمجھو، لیکن اس کی پرورش تم ہی کرو۔ کوئی تکلیف ہو یا کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ، یہ نہ سمجھنا کہ اس کا باپ فوت ہو گیا۔ اب ہم جب تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ان تمام پیش گوئیوں کو پورا ہوتا ہوا پاتے ہیں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو ان تمام صفات کا حامل پاتے ہیں جن کا ذکر پہلو نے کیا تھا۔ واقعاتی تربیت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ بچپن کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رضاعی والدہ کے ساتھ سفر قابل ذکر ہے۔ رضاعت اور دائی حلیمہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اس سال 10 عورتیں مکہ آئیں تاکہ مختلف گھرانوں کے بچوں کو ساتھ لے جائیں اور ان کی رضاعت کریں جس کے بدلے میں وہ معاوضہ لے سکیں، مگر ان میں سے کسی نے بھی اس یتیم بچے کو لینا قبول نہ کیا۔ دوسری طرف یہ حال تھا کہ ان 10 عورتوں میں دائی حلیمہ سعدیہ بھی تھی جو کہ حوازن قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی۔ وہ اپنے شوہر اپنے بیٹے کے ساتھ مکہ اس امید سے آئی تھی کہ شاید کسی امیر گھرانے کا بچہ مل جائے تو اس کی تنگی کے حالات بھی بدل جائیں۔ ان کی ذاتی حالت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قحط سالی کی وجہ سے جانوروں کا دودھ بالکل خشک ہو چکا تھا۔ وہ خود ایک بھوری سبز مائل گدھی پر سوار تھی جبکہ ان کے شوہر ایک بڑی اونٹنی پر سفر میں ساتھ تھے۔ وہ خود اس اونٹنی کا ذکر کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس سے ایک قطرہ بھی دودھ نہ مل سکا تھا۔ قحط سالی کی وجہ سے اپنا بچہ بھی پیٹ بھر کر دودھ نہ پی سکتا تھا جس کے رونے کے سبب ہم ساری رات نہ سو سکتے تھے، جبکہ گدھی کی یہ حالت تھی کہ وہ سفر سے تھک گئے اور قافلے سے پیچھے رہ گئے۔ سارا دن جب کوئی امیر گھرانے کا بچہ نہ ملا تو خالی ہاتھ جانے کی بجائے انہوں نے اپنے شوہر کی اجازت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گود میں لے لیا۔ جب وہ آپ کو لے کر اپنے ٹھکانے پر پہنچی تو اس رات ان کی اونٹنی نے خوب دودھ دیا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اور آپ کے رضاعی بھائی نے بھی پیٹ بھر کر دودھ پیا، جس سے اس رات وہ میاں بیوی بھی چین کی نیند سوئے۔ دوسرے دن صبح ہی ان کے شوہر نے اس بات کا اظہار کیا کہ یہ بچہ بہت برکت والا ہے، کیونکہ یہ پہلی رات تھی جب ہم چین کی نیند سوئے پاتے تھے۔ واپسی کا سفر پھر تو انعامات کا لامنتہی سمندر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ بی بی حلیمہ کے آنگن میں امڈیاں آیا تھا، اور آنا بھی تھا کیونکہ رحمت للعالمین جس گھر میں اترا تھا تو رحمت کا حقدار بھی سب سے پہلے وہی گھرانہ ہونا تھا۔ جو لاغر تھی سب قافلے والوں سے آگے تھی اور باقی عورتیں بار بار کہتی کہ آہستہ چلو، کیا یہ وہی گدھی نہیں جس پر تم آئی تھی؟ اور آپ جواب دیتی کہ ہاں یہ تو وہی ہے۔ جب بی بی حلیمہ آپ کو اپنے قبیلے میں لے آئی تو وہاں بھی بے برکت سب کے سامنے آیا تھی۔ لوگوں کے جانور خالی پیٹ واپس آتے اور آپ کے گھر کی بکریاں دودھ سے بھری ہوتی واپسی آتی، حتیٰ کہ دیگر لوگ اپنی چراواہوں کو کہتے کہ وہ وہاں چراؤ جہاں ان کی بکریاں چرتی ہیں۔ خزائن الکبریٰ میں اس موقع پر مختلف یہودیوں کے واقعات لکھے ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بعض نشانیوں سے پہچانا اور بعض اوقات اس بات کا اظہار کیا کہ اب نبوت بنی اسرائیل سے ختم ہو گئی ہے۔ مکہ واپسی: جب آپ کی عمر 2 سال ہوئی اور رضاعت کی مدت پوری ہوئی تو آپ کی دائیاں حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس آپ کی والدہ کے پاس لے آئی، مگر مکہ کی آب و ہوا کی خرابی کے باعث انہوں نے دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہی کے ساتھ واپس روانہ کر دیا۔ بکریوں کی حفاظت: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے رضاعی بہن بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جاتے تھے۔ اس دوران 2 واقعات ہوئے۔ پہلا واقعہ تو یہ ہوا کہ ایک دفعہ وہاں ڈاکو آ گئے اور بکریاں لے جانی چاہی۔ ان کے خوف سے تمام بچے اپنے گھروں کو بھاگ گئے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر کھڑے رہے اور فرمایا کہ میں تمہیں بکریاں ہرگز لے جانے نہیں دوں گا۔ تب ڈاکوں کے سردار نے آ کر پوچھا کہ اے لڑکے، تم کون ہو اور تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں، شاید بچپن کی وجہ سے میں دادا کو ہی والد سمجھوں۔ وہ ڈاکو چونکہ قریش کے جانتے تھے اس لیے انہوں نے بکریاں چھوڑ دی اور بے ساختہ کہا کہ سردار قریش کے بیٹے کو ایسا ہی بہادر ہونا چاہیے۔ شک صدر: اسی دوران ایک اور واقعہ بھی رونما ہوا جس نے بی بی حلیمہ اور ان کے اہل میں خوف پیدا کر دیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ مل کر کھیل رہے تھے اور کوئی بڑا آدمی پاس نہ تھا کہ اچانک 2 سفید پوش آدمی نظر آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر آپ کا رضاعی بھائی عبداللہ بن حارث بھاگا اور
ہوا گیا اور اپنے ماں باپ کو اطلاع دی کہ میرے قریشی بھائی کو 2 آدمیوں نے پکڑ لیا ہے اور اس کا سینہ چاک کر رہے ہیں۔ وہ دونوں یہ سنتے ہی بھاگے ہوئے آئے تو دیکھا کہ کوئی آدمی تو وہاں نہیں مگر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوفزدہ حالت میں کھڑے ہیں اور چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے۔ حلیمہ نے آگے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیا اور پوچھا، بیٹا کیا بات ہوئی؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا ماجرا بتایا اور کہا کہ وہ کوئی چیز میرے سینے میں تلاش کرتے تھے جسے انہوں نے نکال کر پھینک دیا۔ پھر حلیمہ اور حارث آپ کو واپس اپنے خیمے میں لے گئے اور حارث نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس لڑکے کو کچھ ہو گیا ہے، بس مناسب ہے کہ واپس اس کی والدہ کے سپرد کر دیں۔ اس موقع پر صحیح مسلم کی روایات ملتی ہیں جس میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے آپ کو زمین پر لٹا کر آپ کا سینہ چاک کیا اور دل نکالا اور اس میں سے کوئی چیز باہر نکال کر پھینک دی اور ساتھ ہی کہا کہ یہ کمزوریوں کی علائش تھی جو اب تم سے جدا کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد دل کو مصطفیٰ پانی سے دھویا اور سینے میں واپس رکھ کر جوڑ دیا۔ بس جب لوگ آئے تو فرشتے تو غائب تھا، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ حالت میں کھڑے تھے۔ مسلم کتاب الایمان باب الاسرار بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر قصدت اور والدہ کی وفات۔ جب حضرت حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس مکہ چھوڑ گئی تو آپ کی عمر 4 برس تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننہال یثرب میں آئے۔ ہجرت مدینہ کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو عدی کے مکانوں کے پاس سے گزرے تو وہ مکان دیکھا جس میں وہ اپنی والدہ کے ساتھ ٹھہرے تھے۔ سیرت النبی الشبلی نعمانی صفیہ 175۔ وہ تالاب بھی دکھایا جس میں آپ نے تیرنا سیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لڑکی بھی یاد تھی جو آپ کے ساتھ کھیلا کرتی تھی، اس کا نام انسیہ تھا۔ طبقات ابن سعد جلد 1 صفحہ 76۔ اسی سفر میں 1 ماہ قیام کے بعد واپسی پر ابو مقام پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا اور آپ کی لونڈی ام ایمن آپ کو واپسی آپ کے دادا کے پاس چھوڑ گئی۔ والدہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے زیر کفالت رہے۔ وہ بھی آپ سے بے پناہ محبت کا سلوک رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے کندھے پر بٹھا لیتے، کعبہ کے سائے میں قریش کے سرداروں کے لیے منصب بچھائی جاتی، اس منصب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے ساتھ بیٹھ جاتے اور اگر کوئی ان کو روکتا تو آپ کے دادا کہتے کہ اس کو کچھ نہ کہو اور اکثر کہتے یہ میرا بیٹا ہونہار اور صاحب نشان ہے۔ چچا حضرت ابو طالب۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 8 برس کے ہوئے تو دادا کی وفات ہو گئی۔ انہوں نے اپنی وفات سے قبل ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی کفالت میں دیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ ابو طالب اور عبداللہ آپس میں سگے بھائی یعنی ایک ہی والدہ سے تھے۔ چچا کے ساتھ زندگی کے مختلف واقعات ملتے ہیں، مختصراً ان سب کو دیکھتے ہیں۔ بارش کی دعا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی وفات کے بعد مکہ میں شدید قحط پڑا، وہ بارشوں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو قریش نے حضرت ابو طالب کے پاس آ کر دعا کی درخواست کی، شاید اس لیے کہ حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری ان کے پاس تھی۔ انہوں نے اپنے ننھے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ خانہ کعبہ لے گئے اور کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا، بیٹا دعا کرو کہ بارش ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کی بات مانتے ہوئے دعا کی۔ اس دعا کے ساتھ ہی آسمان میں رحمت کے بادل چھا گئے اور بارش برسنے لگی۔ چچی کے ساتھ سلوک اور صبر و متانت۔ حضرت مصلح موجود رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں، تاریخیوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے گھر میں جب کھانا تقسیم ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بڑھ کر مانگا نہیں کرتے تھے، باقی بچے لڑ کر جھگڑ کر مانگتے، مگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف خاموش کھڑے رہتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے لیتے، خود مانگ کر نہیں لیتے تھے۔ میری طبیعت تو یہ واقعہ پڑھ کر اس خیال سے بےتاب ہو جاتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بچپن کی عمر میں اپنی ذہانت اور سمجھ کے بعض بچے جو ذہین نہیں ہوتے وہ چچی اور ماں کا فرق کوئی زیادہ نہیں سمجھتے اور وہ اس طرح چیزیں مانگ لیتے ہیں جس طرح ماں سے مانگی جاتی ہے، مگر یہ محبت کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ ان کی عقل کی کمی کا نتیجہ ہوتا ہے۔
یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں اس گھر سے بطور حق کے کچھ نہیں مانگ سکتا۔ مجھ پر تو میرے چچا اور چچی کا یہ احسان ہے کہ انہوں نے محبت اور پیار سے مجھے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ بس کبھی بھی اس واقعے کو پڑھتے ہوئے میں بغیر اس کے رفت میں مجھ پر غلبہ نہ پالے آگے نہیں گزر سکتا، اور میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلم میں کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی موجود ہوتے اور چچا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، وہ ایسی تھی کہ باپ کی طرح ہی تھی۔ اس وجہ سے بعض دفعہ ابو طالب جب گھر میں آتے اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عام بچوں سے الگ ایک طرف کھڑے دیکھتے اور یہ بھی دیکھتے کہ باقی بچے شور کر رہے ہیں اور لڑ جھگڑ کر چیزیں لے رہے ہیں، مثلاً مٹھائی تقسیم ہو رہی ہے تو ایک کہتا ہے کہ میں مٹھائی کی ایک ڈلی نہیں 2 ڈلیاں لوں گا، دوسرا کہتا ہے اماں مجھے تو نے کچھ بھی نہیں دیا۔ اس طرح ہر بچہ اپنا اپنا حق جتا کر چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک کونے میں خاموش بیٹھے ہوئے تو ابو طالب کو ان کے بازو سے پکڑ کر بٹھایا اور کہتے میرے بچے تو یہاں کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ پھر وہ آپ کو لا کر اپنی بیوی کے پاس کھڑا کر دیتے اور کہتے تو بھی اپنی چچی سے چمٹ جا اور اس سے مانگ، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ چمٹتے اور نہ کچھ مانگتے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دراصل انہی جذبات کا نتیجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے تھے کہ میرا اس گھر پر کوئی حق نہیں اور جو کچھ مجھے ملتا ہے بطور احسان ملتا ہے۔ سفر شام اور بحیرہ رحب۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر شام کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ابو طالب کو ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام کا سفر پیش آ گیا۔ چونکہ سفر لمبا اور گھٹن تھا اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ ہی میں چھوڑ جائیں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی جدائی نہایت شاق تھی، چنانچہ روانگی کے وقت جوش محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب سے لپٹ گئے اور رونے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر ابو طالب کا دل بھر آیا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ شام کے جنوب میں بصرہ ایک مشہور مقام ہے، ایک عیسائی راہب رہتا تھا جس کا نام بحیرہ تھا۔ جب قریش کا قافلہ اس کے خانقاہ کے پاس پہنچا تو اس راہب نے دیکھا کہ تمام پتھر اور درخت وغیرہ یک لخت سجدہ میں گر گئے، اور اس معلوم تھا کہ الہی نوشنوں کی روح سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ اس لیے اس نے اپنی فراست سے سمجھ لیا کہ اس قافلے میں وہی نبی موجود ہوگا، چنانچہ اس نے اپنے قیافہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور اس سے ابو طالب کو اطلاع دی اور ابو طالب کو نصیحت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل کتاب کے شر سے محفوظ رکھیں۔ علم روایات کی روح سے اس واقعے کی سندن کمزور ہے، لیکن اگر فی الحقیقت ایسا واقعہ گزرا ہو تو کچھ تعجب بھی نہیں۔ درختوں وغیرہ کا سجدہ کرنا راہب کا ایک کشفی نظارہ سمجھا جائے گا، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لحاظ سے کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ سیرت ابن ہشام میں اس واقعے کو مزید تفصیلاً بیان کیا ہے، جس میں ذکر ہے کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دیکھی، نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لات العزیٰ کے بارے میں پوچھا وغیرہ وغیرہ۔ الغرض اس نے نور فراست سے اور پیشگوئیوں کے علم کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو پہچانا اور آپ کے چچا کو شریر لوگوں کے شر سے آگاہ کیا۔ بکریاں چرانا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر میں واپس آئے تو بدسور ابو طالب کے پاس ہی رہتے تھے، مگر چونکہ عرب میں بچوں کو عموماً مویشی چرانے کا کام پر لگا دیتے تھے، اس لیے اس زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی کبھی یہ کام کیا اور بکریاں چرائے۔ زمانہ نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ بکریاں چرانا بھی انبیاء کی سنت ہے اور میں نے بھی بکریاں چرائی ہیں۔ چنانچہ ایک موقع پر سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنگل میں پیر جمع کر کے کھانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کالے کالے پیلوں تلاش کر کے کھاؤ، کیونکہ جب میں بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس وقت کا میرا تجربہ ہے کہ کالے رنگ کے پیلو زیادہ عمدہ ہوتے ہیں۔ مجسم شرم و حیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم شرم و حیا تھے۔ نبوت کے بعد کے واقعات تو باکثرت احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں، مگر ایک واقعہ قبل از نبوت کا بھی ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے باپ حضرت عباس رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ جب قریش نے کعبہ کی تعمیر شروع کی تو ہم پتھر ڈھونڈ کر لاتے تھے۔ قریش نے دو دو آدمیوں کی ٹولیاں بنا دی، عورتیں چونا اور مٹی لاتی اور مرد پتھر لاتے تھے۔ میں اپنے بھتیجے کا ساتھی تھا۔ ہم لوگ اپنی اپنی ازاریں گلے میں باندھے ہوئے تھے اور ازاروں میں پتھر لاتے تھے۔ جب ہم لوگوں کے پاس آتے تو اپنی ازار باندھ لیتے۔ میں جا رہا تھا اور میرے آگے آگے محمد تھے۔ آپ یکایک منہ کے بل گر پڑے۔ میں نے اپنا پتھر پھینک دیا اور جلدی سے آپ کو پاس پہنچا۔ اس وقت آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آزاد باندھی اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی برہنمی حالت میں چلنے سے روکا۔ حضرت خلیفۃ الاسمی الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز اس ضمن میں فرماتے ہیں، پھر آپ کی حیا ہے وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس قدر تھی کہ جس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ بچپن میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی حیا تھی کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا اوپر ہونے پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگ کا احساس ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں پتھرا گئی تھی۔ حالانکہ ہوا تو آپ کی آنکھیں پتھرا گئی، حالانکہ وہ کوئی ایسی بات نہیں تھی، اور اس وقت آپ کی عمر بھی چھوٹی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا دار فطرت کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا، اور پھر تو اس حیا میں کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری دوشیزہ سے بھی زیادہ حیا دار تھے۔ بدیوں سے خدا حفاظت۔ اس لڑکپن کے زمانے کا واقعہ ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات اپنے ساتھیوں سے کہا جو بکریاں چرانے میں شریک تھے کہ تم میری بکریوں کی دیکھ بھال کرو اور میں مکہ جا کر بوقتے شب ان کی مجلس دیکھوں گا جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور شعر و غزل کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن کے شوق میں دیکھتے گئے، مگر راستے میں ہی نیند غالب آ گئی اور سو گئے۔ اس طرح ایک اور دفعہ بھی ایسا ہی واقعہ ہوا، اور اس رات بھی نیند کے غلبے کے باعث آپ اس محفل سے دور رہے۔ بس یہ خدا تعالیٰ کا خاص فضل تھا کہ اس نے آپ کی ذات کو ان سب برائیوں سے دور رکھا جو اس معاشرے کا حصہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانہ نبوت میں فرماتے تھے کہ میں نے ساری عمر میں صرف 2 دفعہ اس قسم کی مجلس میں شرکت کا ارادہ کیا اور دونوں دفعہ ہی روک دیا گیا۔ بس یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ابتدائی سالوں کی چند واقعات ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی عکاسی ہوتی ہے۔ بچپن سے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان تمام صلاحیتوں سے نوازا تھا جن کے بارے میں تا قیامت کوئی بھی شخص سوال کر سکتا ہے۔ ذہ خلق کامل، ذہ حسن نام، علیہ الصلاۃ علیہ السلام۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مبارک الفاظ کے ساتھ اس مضمون کو اختتام پذیر کرتے ہیں۔ وہ انسان جس نے اپنی ذات سے، اپنی صفات سے، اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے اور اپنے روحانی پاک واقع پر زور دید سے کمال تام کا نمونہ عملاً صدقاً ثباتاً دکھلایا اور انسان کامل کہلایا۔ وہ انسان جو سب سے زیادہ کامل اور انسان کامل تھا اور کامل نبی تھا اور کامل برکتوں کے ساتھ آیا، جس سے روحانی بعثت اور حشر کی وجہ سے دنیا کی پہلی قیامت ظاہر ہوئی اور ایک عالم کا عالم مرحا ہوا، اس کے آنے سے زندہ ہو گیا، اور مبارک نبی حضرت خاتم الانبیاء، امام الصفیہ، ختم المرسلین، فخر النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اے پیارے خدا، اے پیارے نبی پر وہ رحمت اور درود بھیج جو ابتدائی دنیا سے تو نے کس پر نہ بھیجا ہو۔ اگر یہ عظیم الشان نبی دنیا میں نہ آتا تو پھر جس قدر چھوٹے چھوٹے نبی دنیا میں آئے، جیسا کہ یونس اور ایوب اور مسیح بن مریم اور ملائکہ علیہ السلام اور یحییٰ اور زکریا وغیرہ وغیرہ، ان کی سچائی پر ہمارے پاس کوئی بھی دلیل نہیں تھی۔ اگرچہ سب یہ اس نبی کا احسان ہے کہ یہ لوگ بھی دنیا میں سچے سمجھے گئے۔ اللہم صلی علی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔